السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں فاطمہ فضل، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ایک کنٹروورشل قسم کی ویڈیو ان لوگوں نے ہائپ میں لی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بار بار ان کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ میں نے وہ پوری ویڈیو دیکھی اور مجھے کہیں پہ بھی یہ نہیں لگا کہ انہوں نے قطعاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس میں ان کی توہین کی گئی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے اپنے اس بیان میں اور ویڈیو میں ایک موقف پیش کیا جو کہ کرسچنز کا ہے، اور انہوں نے اس کو پروف اور دلیل کے ساتھ پیش کیا کہ یہ کرسچنز کے الفاظ ہیں، کرسچنز اس طرح بولتے ہیں، کرسچنز یہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ ہے، اور یہ ایجوکیشن کے لیے ضروری بھی ہے۔ مطلب اگر انہوں نے یہ بات سکھائی ہے تو بچوں کو، آنے والی نسل کو بات پتہ ہوگی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو کس طرح سمجھتے ہیں، ہمارے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہمارے نبی کو کتنا ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے آج کے دور میں جن کو یہ بات پتہ بالکل بھی نہیں ہوگی جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں کلیئرلی بتائی ہے، ان سینس کہ کرسچنز کا آخر ہمارے نبی کو لے کے عقیدہ کیا ہے، کیونکہ کرسچنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ ہے، اور پھر یہ بھی بڑا ڈائریکٹلی بولتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بیٹے ہیں اللہ کے، نعوذ باللہ۔ لیکن یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ تھی، اور بہت کم لوگ یہ جانتے تھے کہ آیا وہ ہمارے نبی کو کیوں نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اتنا کلیئرلی آپ کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہے، تو وہ سمجھانے کی روح سے تھا، ان کے الفاظ میں کہیں پہ بھی یہ چیز نہیں تھی کہ انہوں نے ڈائریکٹلی، اور ایک ایسا بندہ، یا میں کچھ باتیں ہائی لائٹ کرتی چلوں ان سینس اس بارے میں کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں۔ میں نے انیشلی جب سٹارٹ میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا عروج کا ٹائم شروع ہوا، اور جب ان کی باری میں ویڈیوز وائرل ہونا شروع ہوئی، تو میں نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے ٹیچرز کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ بہت بڑا فتنہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا بہت بدتمیز آدمی، بہت بلنٹ آدمی، اور اس کو بالکل نہیں سننا، اور بہت بڑا فتنہ ہے، اور بلا 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 بلا۔ تو کہتے ہوتے ہیں نا کہ ایک نیچرل سا ایک لا ہے کہ جس چیز سے جتنا روکا جائے اس کی کریوسٹی اتنی بڑھتی ہے۔ تو یہ تو ہر بندے میں ہوتا ہے، اگر آپ کو کہا جائے نا کہ یہ فلاں چیز کو کلک نہیں کرنا، بندہ کہتا ہے میں اب کلک کر کے دیکھوں گا ہوگا کیا۔ میں نے سننا شروع کیا، پھر میں نے ڈیٹیل میں ان کے بارے میں جاننا شروع کیا۔ اس بندے کے ذہن میں جتنا ان کے الفاظ سے اور ان کے کہہ لیں کہ اخلاق سے جتنا پتہ چل، اس بندے کے ذہن میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئل فیکچول بکش دین تھا وہ آپ تک لانا چاہ رہے تھے۔ میں آج ہی میں پروفیسر صاحب کا شاید نام بھول رہی ہوں، میں نے ان کا ایک لیکچر دیکھا، انہوں نے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت بات اس لیکچر میں سکھائی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ اور انسان کا تعلق اتنا قریب ہے کہ ان کے الفاظ اس طرح تھے کہ میں نے آج تک ایسا کوئی رشتہ نہیں دیکھا جو اللہ سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہو، یعنی ایک انسان سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ لیکن جو ہماری کمیونٹی میں پچھلے کئی دہائیوں سے ایک بات چلی آ رہی تھی، فرقہ واریت اور ملاؤں کا ایک کانسیپٹ اور کلچر، جیسے کہ اگر کہا جائے فار ایگزامپل ایک محفل میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہاں پر کوشش ہوتی تھی کہ دعا کرنی ہے، ہاں جی ملا کون ہے وہ دعا کرے گا، جنازہ پڑھانا ہے ملا کون ہے وہ جنازہ پڑھائے گا، نکاح پڑھانا ہے ملا کدھر ہے وہ نکاح پڑھائے گا۔ اتنا ایک کلچر خراب ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایک نکاح میں یہ چیز آبزرو کی، اور میں اتنی حیران ہوئی اس ساری سینیریو کو سن کے کہ جس طرح میں بیٹھی ہوں اس طرح لڑکی بیٹھی ہے، اینڈ اس کے رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ ایسے 7 آ کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، اور وہ بیٹھ کے اس کو کلمے پڑھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مطلب یہ کون سے اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے؟ تو اتنا ایک کہہ لیں کہ اتنا فساد میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی اندھیر نگری بنایا ہوا تھا اسلام کو ملاؤں نے۔ وہ اس بندے نے آ کے، آپ یقین مانیں، وہ آئینہ صاف کیا ہے، تو اس بندے کو پریز کریں۔ آپ کو پتہ ہے
اتنا پولیٹیشنز آپس میں بغض نہیں رکھتے جتنا ملا ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فیکٹ ہے. ممبر پہ بیٹھا ہوا اگر ایک ملا چیخ رہا ہوگا، اس کو نہیں برداشت کہ میری آواز سے اونچا کوئی دوسرا چیخے. اتنا بغض ہے. میرا مدرسہ ٹھیک چل رہا ہے نا، دوسرے کا اتنا ٹھیک نہیں چلنا چاہیے. اگر آپ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ چھوڑ کے دوسرے میں جائیں گے تو دوسرے کہیں گے کہ ہاں جی ہمارا انسٹیٹیوٹ بہت اچھا، ان کا تو خراب ہے، ان کے ہاں یہ برائی ہیں. تو اتنا بغض ان کا آپس میں ہے، اور وہ بغض اب یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ نکالنا چاہ رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب مسلسل جتنے سالوں سے بھی میں ان کو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے اسلام کو سیکیور کرنے کی کوشش کی. سیکیور، اسلام کی غلط چیزوں کے خلاف پروٹیسٹ، اور اللہ کی وحدانیت اور رسالت کا جو ہے نا وہ علم بلند کرنے کے لیے وہ مسلسل کوشش میں ہے کہ یہ چیزیں میرے مسلمانوں تک. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ملاؤں نے جب ہمیں دور کیا ہے، تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ایک چیز سمجھائی ہے کہ تم خود قرآن کو پڑھو، تم خود اللہ کو ڈھونڈو. اللہ تو بڑا کلیئر ہے، بڑا ایزی ہے، بڑا قریب ہے. وہ جو ایک راستہ آپ نے سنا ہوگا، ایک راستہ یوں 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 کر کے ٹیڑھا بنا کے نا بڑا کمپلیکیٹڈ قسم کا اللہ تک پہنچایا ہوا تھا ملا نے کہ تم مجھ تک آؤ گے پھر میں تمہیں وہاں تک پہنچاؤں گا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے آپ کو ڈائریکٹ بتایا کہ مجھ تک آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہارے پاس ایک کتاب ہے، وہ جتنی میری ہے اتنی تمہاری ہے، کھولو تم ڈائریکٹ اللہ تک پہنچ جاؤ گے. لیکن پھر ان کے اوپر ڈائریکٹ 295C کی دفعہ لگانا اور ان کو یہ کہنا کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے اور ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور وہ انسان جو ہے نا وہ معاشرے کے امن کے خلاف ہے اور اس انسان کو معاشرے میں ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ واضح ہے. یہ بات پتہ نہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی ہے بڑوں کو کہ یہ واضح ہے کہ یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، یہ آپ کے دلوں کی نفرت ہے جو آپ لوگ نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں پہ واضح کرتی چلوں کہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر یونٹی نہیں ہے کسی طبقے میں بھی. پولیٹیشنز ہوں، مختلف ادارے ہوں، اسلامک اسکالرز ہوں، یونٹی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر. یہ ایک سب سے مزیدار چیز ہے. پھر یہاں میں ایک اور بھی بہترین بات کرتی چلوں، اور ضروری بات، کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو انجینئر محمد علی مرزا کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، اس سینس میں کہ میرا یہ پروفیشن ہے، پروفیشن تو نہیں کہہ سکتی، پروفیشن تو معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اسلام کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ادنیٰ سی طالب علم ہوں دین کی، اور میرے ہی طبقے سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تعلق ہے کہ وہ بھی اسی کام کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں، اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں. تو میں تو ان کو سیکیور کروں گی، ان کے لیے آواز اٹھاؤں گی اس سینس میں کہ اس بندے نے اگر جینون گستاخی کی ہوتی تو وہ الگ بات تھی، لیکن کنایا ڈھکی چھپی باتوں میں پھنسا کر جان بوجھ کے اور ان کے اوپر یہ 295C لگانا، یہ کسی بھی ایجوکیٹڈ یا جہاں پر رول آف لا ہو ایسے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کو پتہ اسلام کا ایک قانون ہے کہ جب شوہر بیوی کو طلاق دے تو اگر وہ طلاق مبہم الفاظ میں ہو، یعنی جو ڈائریکٹ الفاظ نہ ہو، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ایک بات کو کہہ دینا کہ تم یہ وہ ڈائریکٹ ہو گیا، لیکن اگر اس نے مبہم کنایا الفاظ جیسے کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم کو میں چھوڑتا ہوں، ٹھیک ہے، اب وہ چھوڑنے میں آزاد کرنے میں اور بھی بہت سارے مطلب نکلے، تو وہاں پر ہسبینڈ سے اس کی نیت پوچھی جاتی ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے یہ بات کہنے میں. تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا تو وہ بیان آپ لوگ آن ایئر نیشنل ٹی وی پہ لگائیں، اس میں کہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کے الفاظ، نعوذ باللہ میں تو ایسے الفاظ کو اپنی زبان سے کوٹ بھی نہیں کرنا چاہتی. کہاں ہے انہوں نے؟ آپ لوگ ٹیکنیکل لاجیکل فیکٹ پر بات کم کرتے ہیں، دماغ سے کم آپ فیصلہ لیتے ہیں اور ایموشنز کے زیادہ لیتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. دماغ کو استعمال کریں، جذبات کو کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ جذبات کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ہی آپ کے پاس اسلام آیا ہے. اپنے ایموشنز کو ضبط میں کر کے ڈیسیژنز کرنا. 2 اناؤنسمنٹس میں نے کرنی ہے آج. پہلی اناؤنسمنٹ انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جو
12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी है, वो अल्लाह के महबूब इमाम कायनात सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन शफीउल मुज़निबीन और रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन सय्यदुना व मौलाना इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का 1500वां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम होने जा रहा है। यानी आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 1500 साल मुकम्मल हो रहे हैं 1447 हिजरी में, ल्यूनर ईयर्स के एतबार से, जो चांद के साल हैं। जो सोलर ईयर्स हैं उनके एतबार से तो आप अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश का साल है वो 571 एडी है, जो आज 24 अगस्त 2025 है। तो 2071 के अंदर यानी 2071 2071 जब एडी आएगा, मेरा ख्याल है हम में से मेजॉरिटी लोग तो शायद नहीं होंगे, उस वक्त सोलर ईयर्स के एतबार से नबी इस्लाम की पैदाइश को 1500 साल पूरे होंगे। लेकिन ल्यूनर ईयर्स के एतबार से 1447 हिजरी में ये 1500 साल पूरे हो रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की जो वफात का साल है वो 632 एडी है। ये एडी आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट नहीं है, ये एनो डोमिनी है, ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईसा इब्न मरियम की पैदाइश का साल। लिहाजा ये जो पब्लिक में मशहूर है कि एडी नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नॉनसेंस बात है, एडी ही बोलना चाहिए। और इसी तरीके से बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, और आफ्टर क्राइस्ट जो है उसको एनो डोमिनी, ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल, उससे यह स्टार्ट होता है। अब देखें, इस वक्त दुनिया में चूंकि गलबा जो है वो लादीन किस्म के लोगों का है, तो उन्होंने ये एडी और बीसी को चेंज कर दिया। अब ये कहते हैं सीई और बीसीई, करंट एरा या कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा इब्न मरियम का नाम ही उन्होंने बीच में से निकाल दिया। इसलिए मैं मुसलमानों से कहता हूं कि हम बिल्कुल ये टर्म बीसीई और सीई यूज ना करें, हमें वही टर्म्स यूज करनी चाहिए, एडी और बीसी, ताकि एक पैगंबर की निस्बत रहे। तो इंशाअल्लाह ताला इस दफा 1500वां मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। इसके हवाले से मेरी जो वीडियोस हैं वो काफी सारी रिकॉर्ड हैं। पिछले साल भी मैंने एक बरेलवी पीर साहब के साथ 1-to-1 पॉडकास्ट की थी, वो वैल्यू एडिशन करके इंशाअल्लाह ताला 2-3 दिन में, जैसे ही रबीउल अव्वल शुरू होगा, आज है 29 सफर 1447 हिजरी, बमुताबिक 24 अगस्त 2025, तो ऐन मुमकिन है कि कल रबीउल अव्वल स्टार्ट हो जाए या परसों हो जाए। तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, गुलाम मुहिद्दीन भाई, उनका चैनल है राह हिदायत, उस पे उन्होंने उसे इंशाल्लाह वैल्यू एडिशन करके सारे रेफरेंसेस जो मैंने जुबानी बोले थे वो लगा के उसे अपलोड करेंगे। तो वो एक पॉडकास्ट ही मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जितने भी इख्तिलाफी टॉपिक्स हैं, एक बरेलवी पीर के साथ बैठ के मैंने 1-to-1 वो पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैंने जवाब दिए। वो एक परफेक्ट पॉडकास्ट है, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी उनके चैनल के ऊपर ही, वो आप देख लीजिएगा। हम इंशाल्लाह उसे शेयर भी करवा देंगे, उसका थंबनेल भी आपको शेयर कर देंगे इसमें इंशाल्लाह ताला। बाकी इंशाल्लाह हम भी यहां पर प्रोग्राम करेंगे। अगला जो हमारा संडे का प्रोग्राम है 31 अगस्त को 214 नंबर पब्लिक सेशन, वो रबीउल अव्वल से मुतल्लिक ही इंशाल्लाह स्पेशल टॉपिक कोई देख लेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। हर साल हम करते हैं और इसके ऊपर तो इजमाए उम्मत है कि रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश, आपकी सीरत, आप अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, आपकी बेइज्जत का मकसद डिस्कस किया जाए। मुख्तलिफ नामों से होता है। बरेलवी जो है वो मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस करते हैं, और देवबंदी जो है सीरत रसूल कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अहले हदीस जो है वो इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस करते हैं। करते सारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मों के खुतबों में भी आप अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर किया जाता है, और ये इजमाए उम्मत है।
ہمیں جو اختلاف ہے ان ایکٹیویٹی سے ہے جو خلاف شرع ہے. ادروائز ربیع الاول کو کوئی اس اعتبار سے منائے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آج ٹاپک نہیں, میں اس کو اس لیے اسکپ کر رہا ہوں, صرف جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں. اسی کانٹیکسٹ میں ایران والوں نے اس دفعہ ایک بہت بڑی کانفرنس رکھی ہوئی ہے تہران کے اندر. ہر سال وہ کرتے ہیں. اس دفعہ جو انہوں نے کانفرنس رکھی ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے پروفٹ آف مرسی, یعنی رحمت کا پیغمبر, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیونکہ اسپیشل اوکیزن تھا, یہ 1500واں آپ علیہ السلام کا چونکہ ولادت کا سال آ رہا ہے, تو اس لیے انہوں نے اس کو اسپیشل بنانے کے لیے ٹاپک رکھا ہے. اور ان کا جو انٹرنیشنل فورم ہے بین المذاہب جو کانفرنسز کرواتا ہے, انہوں نے باقاعدہ مجھے بھی انویٹیشن بھیجا تھا. پروگرام ان کا 8 سے 10 ستمبر کو ہوگا. ربیع الاول بنے گی یہ 15 سے 17 ربیع الاول 1447 ہجری. ان کی ایمبیسی کی طرف سے کال بھی آئی تھی, لیٹر بھی آیا تھا باقاعدہ. تو پھر میں نے ان سے بات کی, معذرت کر لی. میں نے کہا کہ میں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے میں وہاں حاضر نہیں ہو سکتا, ورنہ میں ضرور حاضر ہوتا. لیکن میں آفیشلی میں کیمرے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. پاکستان سے کافی سارے علماء کو انہوں نے مدعو کیا ہوا ہے, باقی تو ظاہر جائیں گے, تو ضرور جانا چاہیے اس طرح کی کانفرنس کے اندر. اور اسپیشلی نبی علیہ السلام کے حوالے سے جہاں کہیں بھی دنیا میں آواز اٹھتی ہے, ہمیں اس ماڈرن دور کے اندر اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اس طرح کے فورمز کے اوپر گفتگو کرنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بہرحال میں شکریہ ادا کرتا ہوں, کیمرے میں بھی کر رہا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ہے پوری سیکورٹی حصار کے اندر ہوگا اور کوئی اس قسم کا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا. ویسے وہ ریگولرلی کروا رہے ہیں. اس دفعہ 39 ان کی یہ کانفرنس ہے, یعنی 39واں سال ہو چکا ہے ان کو. ہر سال وہ ایک ٹاپک رکھتے ہیں, لیکن اس سال چونکہ ایک اسپیشل ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کی سینٹ نے بھی پچھلے ہفتے باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی ہے کہ اسپیشلی اس دفعہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ سرکاری طور پر منایا جائے, کیونکہ 1500واں یہ میلاد مصطفیٰ آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری اناؤنسمنٹ میں نے آج کل آپ کو پتا ہے جو یہ سلسلہ چل نکلا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, پچھلے 2 ہفتے سے کے پی میں اور جی بی میں آپ نے دیکھا کتنی تباہی ہوئی ہے. بنیر کے اندر 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور وہ سیلاب کے جو پتھر آ رہے ہیں پہاڑوں سے وہ تو پیرامڈز کے پتھر لگتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پتھر, ان کو تو کرین بھی نہیں اٹھا سکتی, اور وہ پانی کے بہاؤ پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آگے پورے گاؤں ملیا میٹ ہو رہے ہیں. کراچی میں بھی اس ہفتے بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا جو تباہی پھیلی ہے. جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے, اور لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. بہرحال یہ لمحہ فکری ہے, اور میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, آج پھر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت